آج میں نے وہ ایک دانت میرا نکل گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بلایا تھا کہ میں نے آپ آ کے لگوا لیں. وہ میں نے لگا لیا لیکن اس سے شدید درد ہے. بس دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے کہا اللہ کے حرم میں اگر نہیں جائیں گے تو حرم کی نماز بھی جائے گی، درس بھی جائے گا، تو اس لیے جانے میں بھلا ہے. ایک تو تلاوت ہوگی، درس ہوگا، دوسرا لوگ دعا کر دیں گے. میرا بھائی، جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں. وہ حقوق اللہ ہیں، اللہ پاک چاہیں تو معاف فرما دیں. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھتے رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی نمازیں جب قضا ہوئیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے، ورنہ تو آپ فرما دیتے بھی استغفار کر لو، توبہ کر لو، بس قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 2-3 نمازوں کی پڑھ لی، بس نفل وغیرہ چھوڑ دیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ نے اور آپ کے شوہر نے حصول اولاد کے لیے عمرہ کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. پھر آپ نے خواب بھی دیکھا. انشاءاللہ اللہ تعالی قادر ہیں کہ اولاد صالح عطا فرمائیں. اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلے جائیں، حنفی مسلک میں سجدہ سہو کرے، نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ ان کے نزدیک قنوت واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں. فجر کی اذان ہو جانے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں بس. اب تحیۃ المسجد وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی میں ساری آ جائے گی. نماز تہجد میں یا کسی نماز نفل نماز، بالکل یہ تہجد بھی تو شکرانہ ہے نا اللہ کا. اللہ توفیق دیتا ہے تو آدمی رات کو اٹھتا ہے نا. لوگ تو دن کو بھی نہیں اٹھتے. حضرت خالد ولید نے اللہ عالم کتنی جنگیں لڑی ہیں. بہرحال ساری زندگی ان کی جہاد میں گزری ہے. اگر آپ کو ایسا شوق ہے تو صحابہ کی حالات پہ الاصابہ فی حیات الصحابہ کتاب لے لیں اور اس میں ان کے احوال پڑھیں. ہمارے والد نے 5 بھائیوں میں 2 بڑے بھائیوں کو یورپ بھجوا دیا ہے. کیا ان کے مال نہیں؟ آپ اپنے والد کے مال میں مشترک ہیں. وہ وہاں جا کر جو کمائیں گے وہ ان کا ہے، وہ تمہارے والد کا تو نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے. بس یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. جو سفید چیز ہے وہ نور ہے، جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے. ایسے باتیں ہیں. اور کیا ہے؟ بکرے کے جو خصیتین ہوتے ہیں اکثر علماء اس کے کھانے کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ بھی تحریمی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بطور علاج کھا سکتا ہے. جس نے 70,000 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کی انشاءاللہ مغفرت ہوگی. میں نے جس لڑکے سے شادی کی ہے اس نے پہلے کسی سے خفیہ شادی کی ہوئی تھی. مجھے 3 سال بعد بتایا ہے. اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا. میرے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کر کے گزارا کرو. کیا ہے؟ ایک آدمی کو جب 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو پھر لڑائی کی کیا فائدہ ہے؟ لڑو بھی تو نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے یہ تقاضا کرو کہ دونوں کے حقوق پورے ادا کریں. پتہ نہیں دکان سے کسی نے 2,000 اٹھا لیے تھے، پھر پتہ لگ گیا 1,500 روپیہ وہ خرچ کر چکا تھا،
ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آدھا نقصان ہم مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے آدھا وہ دے دے، آدھا تم معاف کر دو۔ یار یہ کون سا مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ میں اپنے ٹیوب ویل سے لوگوں کو پانی دیتا ہوں تو وہ فصل پر مجھے تیسرا حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بچوں کی تعلیم میں اچھے ہو جائیں تو بس ان کو ایک سکھا دیں، یاد کر رب زدنی علما رب زدنی علم پڑھتے رہیں۔ ایک دکان مسجد کے امام کے نام پر کی گئی، وہ دکان بیچ کے پیسہ مسجد پر لگانا چاہے اس کی مرضی ہے، وہ دکان اب اس کی ہے، وہ بیچ کے اپنے اوپر لگائے یا مسجد پر لگائے۔ وضو کے لیے جگہ اور مسجد کا صحن ایسے بنا سکتے ہیں کہ درمیان میں حد نہ ہو، کوئی حرج نہیں، بس یہ دیکھیں کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ وضو سے پہلے روٹی بنائی، ہم نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ انگلیوں پر آٹا لگا رہ گیا ہے۔ اگر آٹا لگا ہوا تھا اور وضو بعد میں کیا تو پانی اندر نہیں گیا تو دوبارہ نماز پڑھے۔ عمرہ بدل کریں گے آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ وطر میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی، اپنی زبان میں تو نہیں مانگ سکتے، وہ جو عربی کی دعا ہے، کوئی قرآن کی دعا جو نماز میں مانگتے وہی پڑھتے رہو۔ اگر کسی کاغذ پہ حضور پاک کا نام مبارک لکھا ہے تو اس کو لے کے کسی محفوظ جگہ پہ دفن کر دو۔ میرے پاس سونے کے زیور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو بیچ کے بھی میں زکوٰۃ ادا کروں۔ بہرحال اس نے کہا کہ پھر سونا نہ پہنو یا زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اس پر تو خیر گناہ کوئی نہیں ہو، گناہ تو آپ پر ہی ہوگا، اس کی قیمت لگا لیں آپ، اس کی قیمت کے 2.5% دے دیا کریں۔ کتنا پیسہ ہے کہ آپ کو زیور بیچنا پڑے گا؟ مرنے والے جو ہیں وہ بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں۔ اولاد مرد کا نصیب ہے، رزق عورت کا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دونوں چیزیں اللہ پاک نے جن کے مقدر میں لکھی ہیں اس کو ملتی ہیں۔ یعنی جس کے گھر میں بیوی نہ ہو تو اس کا تو رزق بند ہو جائے نا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی نہیں، شادی نہیں، بڑے مزے میں ہیں، تو رزق عورت تو نہیں لے آئی، وہ تو الٹا جب آئے گی تو کھائے گی۔ میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیٹی انگلینڈ میں ہے، ماں کو دیکھ کے نہیں پہنچ سکی، کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھا کرے اور اپنی ماں کے لیے خیرات کرے، صدقہ کرے بس۔ مدینے سے آتے ہوئے میقات میں نماز عصر ہم نے قصر پڑھی، راستے میں 6:30 بجے پر مغرب کی نماز کے لیے بس رکی، وضو کر کے مسجد گیا، جماعت شروع ہوئی، میں نے 3 رکعت نماز نیت کی، 2 رکعت بعد سلام پھیرا گیا، لیکن میں نے اپنی باقی رکعت مکمل کی۔ وہ پتہ نہیں کون سی پڑھ رہے تھے، آپ کون سی پڑھ رہے تھے؟ جب یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ باقی ائمہ کہتے ہیں وہ عشاء پڑھ رہے ہیں تو مغرب پڑھ رہے ہو جاتی ہے۔ غلبہ دین کے لیے کون سے کام کیے جائیں؟ دین کی تبلیغ پر محنت کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں آئیں۔ جب لوگ زیادہ دین میں آئیں گے تو خود بخود غلبہ ہوگا۔ بہرحال دور حاضر کی طاقت کا مقابلہ بھی ایمان سے کیا جائے گا جیسے صحابہ نے کیا۔ میں نے عمرہ کیا، والدہ اور طواف کیا، 7 چکر کا ایک، ہاں ہر 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ میں حج کے موقع پر آیا تھا طائف گیا، پھر بنو سعد گیا، واپسی سے میقات سے واپس آ گیا، عمرہ نہیں کیا۔ بہرحال آپ پر دم ہے، ابھی ادا کر دیں۔
مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ اگر آپ امیر ہیں تو صدقہ کھایا ہی نہ کریں، صدقہ کرنے والے بنو، کھانے والے نہ بنو۔ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات، بالکل ان کے لیے جہاد فرض ہے، کافروں نے ان کو بالکل انتہا پہ پہنچا دیا ہے، تو وہ واقعی جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور پسماندگان کو صبر دے اور اللہ اپنی غیب سے ان کی نصرت فرمائے۔ وہ رزق عورت کی وجہ سے نہیں آتا، رزق عورت آ کے کھاتی ہے، آتا نہیں ہے۔ اگر عورتوں کے چہرے پہ فالتو بال ہوں وہ صاف کر سکتی ہیں۔ میرے ماموں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال زمین کا تنازع چل رہا ہے 40 سال سے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ آج کل جو جرابیں ہم پہنتے ان پہ مسح ناجائز ہے، مسح ان پہ جائز ہے جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوں۔ آج امام صاحب نے فجر کی نماز میں آئے تو سجدہ پڑھی ہے، بہرحال جنہوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ طواف میں اگر احرام ڈھیلا ہے تو پھر اس کو باندھ لو دوبارہ اچھی طرح سے، یہ کیا ہے؟ جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی دعا ہے جو جنازے میں کی جاتی ہے وہ سنت ہے۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھیں، وہ لڑکیاں خود پڑھیں، ماں باپ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر ماں بیٹی عمرے پہ ساتھ آئی ہوں تو دونوں عمرہ کر کے ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، بالکل کاٹ سکتی ہیں۔ اپنے کمرے میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی، لازماً اس کے لیے صفوں میں ملنا ضروری ہے۔ آپ اگر کمرے میں پڑھیں تو پھر اپنی نماز الگ پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ احرام کی حالت میں ٹشو سے یا ماسک سے چہرہ چھپا سکتی ہوں، بالکل آگے کپڑا لٹکا دیں، ٹشو سے کیسے آپ چہرہ چھپائیں گے؟ یہ تو الٹا تماشے بنانے میں، ہر وقت ہاتھ آگے رکھیں گی۔ میرا بیٹا 3 سال کا چلتا نہیں، اللہ شفا دے۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ انڈیا کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں۔ نماز میں پیر کے ساتھ پیر ملانے والے برابر کھڑے ہوں۔ زندہ آدمی کے لیے آپ عمرہ کریں یا طواف اپنے لیے کر کے دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ اگر ہم نے خیرات اللہ کے لیے کی لیکن ثواب اگر ہم اپنے شیخ کو یا بزرگوں کو دینا چاہیں وہ جائز ہے، بزرگوں کے نام پر نہ ہو، خیرات اللہ کے نام پر۔ 2 سجدوں کے درمیانہ بیٹھنا بالکل سنت رسول ہے۔ جس نے عمرہ کیا ہے وہ حج بدل بھی کر سکتا ہے۔ عمرے والوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اگر وہ غریب ہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میری 4 بیٹیاں، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ جو دیا ہے شکر کرو اللہ کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، بہرحال تبرہ کرنے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ بہرحال اہل حدیث حضرات اگر پہلی تکبیر جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن موطا امام محمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ فرض نماز میں بھی صورتوں کی ترتیب ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ترتیب کے علاوہ پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی تبلیغ میں جانے سے واقعی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ غار ثور یا غار حرا میں پہلے تو جانا بھی ضروری نہیں، اگر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور وہاں کسی نے 2 رکعت نفل پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال اگر دعائے قنوت نہ آئے، جو دعا آتی ہے وہی پڑھتے رہو۔ نظر بد اتارنے کا وہی طریقہ ہے جو سورۃ نون والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرو۔ میرے والدین کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بچپن میں ہم نے اگر کسی کے باغ سے پھل توڑا یا کچھ کیا، اب احساس ہو اتنا خیرات کر دو۔ کوئی ایسا قانون نہیں کہ 2.5 سال کے لیے متے کی اجازت ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں۔ اگر امام نے جرابوں پہ مسح کیا ہے تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر مکہ مدینہ میں یعنی 15 دن سے کم ہوں تو نماز قصر پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گروپ بنا کے 25-30 آدمیوں کو عمرے پہ آتے ہیں، ان کو ایک ٹکٹ فری مل جاتی ہے، کوئی بات ٹھیک ہے۔ جو بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں بھی پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک احرام ملتان سے باندھا ہے، ایک مدینے سے۔ کیا میدان عرفات قیامت میں میدان حشر کو بالکل نہیں ہوگا؟ وہی ہے بیر روحہ سے اگر حضور نے پانی پیا ہے تو سبحان اللہ۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی میراث اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے کر سکتا ہے، تاکہ اس کی موت کے بعد نہ لڑتے رہیں۔ نماز ہو گئی، ہم نے وضو کیا، احرام باندھا، نماز عصر قصر ادا کی، پھر 2 رکعت نفل عمرے کی نیت سے ادا کیے، وہ پھر 2 رکعت کس بات کے؟ عصر کے بعد تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ بہرحال آپ نے پڑھ لی ہے، اللہ قبول کرے، ورنہ ضرورت نہیں تھی پڑھنے کی۔ بہرحال اگر نائی نے صابن لگائے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حرم شریف میں نماز جنازہ کا جب اعلان ہو جائے تو نماز جنازہ پھر بھی فرض کفایہ ہے۔ الصلاۃ علی المیت تو عربی میں اعلان کرتے ہیں، ابھی میت بھی ہے بچہ بھی ہے۔ آپ یہی نیت کیا کریں کہ جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے اللہ اکبر، السلام علیکم۔ ایک عورت نے طائف سے عمرے کا احرام باندھا، ایام حیض عمرہ نہ کر سکی، مدینے چلی گئی، جب پاک ہو گئی دوبارہ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ بہرحال پہلے احرام کی وجہ سے اس پہ دم ہے۔ پاکستان سے آئی، حیض کی حالت میں تھی، نیت نہیں کی، تو اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی، عمرہ ہوگا لیکن دم بھی دینا ہوگا، اس کو نیت کر لینی چاہیے تھی حیض میں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000، مکے میں 1,00,000، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اب پوری حرکت دیتا رہے نماز کے وقت میں۔ تخت پوش پر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اگر طواف کیے تھے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، اب جتنا یاد ہے پڑھ لو۔ صفا مروہ دوڑ لی لیکن سر مڈانے میں تاخیر ہو گئی، لیکن احرام میں رہا، کپڑے نہیں بدلے تو کوئی حرج نہیں۔
ہندوستان سے عمرہ کیا، دوسرا عمرہ جیرانہ سے کیا، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال حرمین الشریفین میں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے، بعض مساجد میں لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں۔ دو رکعت میں گھر میں مسجد فجر کی پڑھ کے جا رہا ہوں، اب مسجد پہنچے، اب اگر وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہو۔ میرا بھائی دوستوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، بیوی کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ دو دوران طواف بیوی کے پیچھے ہونے سے بدن ایک دوسرے کو میاں بیوی کا لگتا رہا تو شہوت خیال پیدا ہو، بس توبہ کرو، اور کیا علاج ہے۔ قرآن کے حفظ کے لیے جو دعا ہے اس سے جب حافظہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہر چیز کو فائدہ دے گا۔ مہربان نام رکھنا جائز ہے۔ میرا بیٹا اٹک اٹک کے بولتا ہے تو رب زدنی علما پڑھ کے دم کیا، رب اشرح لی پوری آیت۔ وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی وجہ سے حیض پورا مہینہ آئے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ 10 دن سے حیض زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے تمہیں سرخی لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ سرخی کے بجائے نماز نہیں ہوتی ہے، تمہارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ ملتان میں پڑھتا ہوں، میرے آدمی خارش کرتا ہے، بال نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے والد کے کزن کا عمرہ کر سکتی ہوں، کر سکتی ہیں، جس کے لیے چاہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعلہ الوارث منا، واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء، یا مستجیب الدعوات۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الأمين، واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز۔ اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہے، مدارس ہیں، دین کے ادارے، تبلیغ کے ادارے، تحفیظ کے ادارے، ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جو مسلمان ہمارے بھائی کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، آج تیرے نام لیوا کشمیر ہو، ہندوستان ہو یا اور ملک ہو، ان کا زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گیا، ان کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ، مصیبتیں رفع فرما، امتحان دور فرما، اپنی نصرت اور رحمت کے ساتھ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ